مجھے یہ موقع دیا ہے کہ آپ سے ایک اپنا تھوڑا سا تھاٹس بھی شیئر کروں اور آپ کے ساتھ کویسچن اینڈ آنسر سیشن بھی کروں. جیسے کہ صدر صاحب کہہ رہا تھا کہ لاہور پریس کلب کا پاکستان سے، پاکستان کی فریڈم آف ایکسپریشن سے، پاکستان کی جمہوریت سے گہرا تعلق ہے، اور جو بھی کامیاب تحریک پاکستان میں چلے ہیں ان میں لاہور کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور لاہور میں لاہور پریس کلب کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہر آمریت کے خلاف جدوجہد کی، اور چاہے وہ ایوبی آمریت ہو یا ضیاء کی آمریت ہو یا مشرف کی آمریت ہو. پریس کلبز ہمارے لیے، لاہور پریس کلب سمیت اس ملک کے جو سارے پریس کلبز کے لیے، جمہوریت پسند سیاستدانوں کے لیے ایک ایسا فورم تھا جہاں ہم آپ سے اپنے جو دکھ تھے، جو مسئلے تھے، جو مسائل تھے، آپ کے تھرو عوام تک پہنچا سکے. اور جو ہم سمجھتے تھے وہ زیادتیاں، وہ ظلم جو عامر قوم کے اوپر، عوام کے اوپر کر رہے تھے، وہ بھی ہم آپ کے تھرو ہی عوام تک پہنچاتے تھے. اگر پاکستان میں آج جمہوریت ہے، جیسے بھی ہے، اگر آج پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس جمہوریت میں میرے صحافی دوستوں کا خون شامل ہے، ان کا پسینہ شامل ہے، ان کا محنت شامل ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آج جب ہر طرف سے نہ صرف آزادی صحافت پہ مگر جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. آپ کے مالکان شاید ہمارے ساتھ نہ ہو، آپ کے مالکان شاید جمہوریت کے ساتھ نہ دے، مگر اس ملک کی جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو قلم مزدور ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ آزادی صحافت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ آخر دم تک لڑیں گے. مگر یہ نیا پاکستان نہیں مانیں گے جہاں ان کا قلم کا آزادی نہ ہو، ان کو بولنے کا آزادی نہ ہو، ان کے اظہار خیال کا اجازت نہ ہو. وہ اس قسم کا پاکستان کبھی نہیں مانیں گے. اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں. میں کیوں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ جب ایوب نے اپنے آمریت کی قائم کرنے کی کوشش کی، اپنے آمرانہ راج چلایا، تو اس وقت کے قلم مزدوروں نے، اس وقت کے پریس کلبز نے بھی نہیں مانا تھا. جب جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اور ظالم آمریت قائم کی تھی، اور دو خاتون بیگم نصرت بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ظالم کے آگے کھڑے تھے، تو شانہ بشانہ اس ملک کے قلم مزدوروں اور اس ملک کے صحافی اور اس ملک کے جمہوریت پسند صحافی پریس کلب کے ممبران کھڑے تھے. اور اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آج آپ کے درمیان میں ہے. لاہور پریس کلب پہنچا ہے اسی رشتہ، اسی تعلق کو پھر سے قائم کرنے کے لیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا، وہ رابطہ نہیں رہتا، وہ کنیکشن نہیں رہتا، تو پھر اس ویکیوم میں، وہ جگہ جس نے ہم نے سیٹ کیا ہے، اسی سپیس کو غیر جمہوری لوگ اور غیر جمہوریت سے جو نہیں پسند رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ جگہ لیتے ہیں. تو ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ کی آواز بنیں. ہم جانتے ہیں اور ہمارا کوشش بھی رہا ہے شروع دن سے، جب سے یہ نیا حکومت آیا، اور جب پچھلی حکومت میں کچھ حقوق اور کچھ پابندیاں لگ رہے تھے، تب سے ہم آپ کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. اس حکومت کے آتے ہوئے جب یہ معاشی بحران اور باقی سب ایشوز اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ پہلا حملہ پریس کے اوپر ہوا، معاشی حملہ ہوا، جہاں نیوز پیپرز کے، الیکٹرانک میڈیا کی ڈیوز نہیں دی گئے، اور اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر کے ایکسکیوز کے طور استعمال ہوا.
اور ہر ادارہ سے صحافیوں کو زبردستی نکالا گیا. اس کے بعد جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ ہمارا ملک میں سینسرشپ بڑھتا رہا، جو سفیکیشن ہے وہ سفیکیشن صرف اور صرف سیاسی کارکن کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. وہ سینسرشپ کا سفیکیشن جو ہے وہ جرنلسٹ کے اوپر بھی ہے، کیمرہ مین کے اوپر بھی ہے، آپ کے پروڈیوسرز کے اوپر بھی ہے، آپ کے مالکان کے اوپر بھی ہے، یہاں تک کہ بلاگر اور ٹویٹر اور فیس بک کے پوسٹ کرنے والے بچوں پہ ہیں. اور اگر ہم نے مل کر وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا ہے جہاں آپ کی مرضی ہو آپ نے کیا ٹویٹ کرنا ہے یا فیس بک کرنا ہے، اور آپ کا بھی مرضی ہو کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہو اور کیسے لکھنا چاہتے ہو اور کون سا کرٹیسزم دینا چاہتے ہو، اور میرا بھی مرضی ہو کہ میں جیسا بھی چاہے کیسا بھی چاہے اپنا تقریر بھی کر سکے، تو اس پاکستان کے لیے جو ایک آزادانہ پاکستان ہے، ایک جمہوری پاکستان ہے، ایک زیادہ مضبوط پاکستان ہے جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لے سکتا ہے، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بہتر پاکستان بن سکتا ہے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. جیسے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، امید ہے کہ آپ کے ادارے سے، آپ کے قلم سے، آپ کے نیوز پیپر کالمز میں، آپ کے ہیڈ لائنز میں اور آپ کے سٹکرز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو کوشش ہے، یہ جو محنت ہے، یہ بھی دکھایا جائے گا، تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان پاکستانیوں کو اکٹھا کر کے کلیکٹیولی مل کے یہ جو جدوجہد ہم سب کا مفاد میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا جہاں ہو، جو آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں، جو غیر جمہوری لوگ ہیں، ان کا کوآرڈینیشن 100% ہے. وہ ہر ایشو پہ، ہر موقف پہ، ہر حملہ پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز بھی بن جاتے ہیں. لیکن مجھے دوسری طرف ہم شاید کسی نہ کسی وجہ سے وہ یونٹی قائم نہیں کر سکے.